فردوس صاحبہ، نواز شریف صاحب کی بات سن کے آپ کو کیا لگا؟ وہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران، سب سے پہلے میں آپ کی شکر گزار ہوں. دیکھیں، یہ جو تلخیاں اور ان کے ساتھ جڑا جو ایک ظلم تو ان سے ہوا ہے نا، آپ مانتی ہیں؟ دیکھیں، اگر فیصلہ ان کے حق میں آ رہا ہے، اس میں جو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ حالات اور صورتحال ہے، جو اس وقت چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی تھریٹس آپ کے سامنے ہیں، تو ان چیلنجز سے ملک کو نکالنے کے لیے آپ نے آگے کی طرف دیکھنا ہے. اگر ہم پیچھے کی طرف دیکھیں گے تو ملک اور پیچھے چلا جائے گا. اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے کامران ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہے، اپنا ظرف بڑا کرنا ہے اور اسٹیٹ مین شپ کا مظاہرہ کرنا ہے، ناٹ ایز اے پولیٹیشین. بھٹو صاحب کے اوپر ٹرائل اگر شروع ہو سکتا ہے، جو کہ کیس کو مرے مرائے بھی صدیاں بیت گئی اور ان کو اب انصاف ملے بھی تو وہ تو بیچارے زندہ نہیں ہیں، تو نواز شریف کو تو زندہ ہے، ان کو کیوں نہ انصاف ملے؟ دیکھیں، انصاف ان کو عدالتیں دے رہی ہیں. جو ناانصافی یا زیادتی ہوئی اس کا ازالہ بھی ہو رہا ہے، اور وہی عدالتیں جنہوں نے اس وقت ان کو سزائیں دیں یا وہ کیسز کے اندر کلپریٹ ڈکلیئر کیا، الٹیمیٹلی وہ سارا چیزیں ریٹیفائی ہو رہی ہیں. اور جب ریٹیفیکیشن ہو رہی ہے تو پھر اس کے ساتھ جڑے جو کردار ہیں وہ تو اپنی موت آپ مر گئے ہیں. ان کرداروں کا تو اپنا وجود خود ختم ہو گیا. عمران خان کے ساتھ آج زیادتی ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب انفارچونیٹلی اس قوم کے ساتھ زیادتی کر گئے. کیسے؟ اور اس ملک کے ساتھ زیادتی کر گئے ہیں، کیونکہ جو خواب انہوں نے ایک مسیحا کے روپ میں، ایک رہبر کے روپ میں اس قوم کے نوجوانوں کو دکھائے، جو انہوں نے امید کی شمع روشن کی کہ انہوں نے اس نظام کو بدلنا ہے، اس نے پاکستان کو بدلنا ہے، یہاں رول آف لا اور سپرمیسی آف میرٹ کرنی ہے، یہاں ہم نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے، ریفارمز کرنی ہے. جب انہوں نے کاز کو بلا کے اپنی ذات کو مقدم کر لیا، ان کی کاز سپریم نہیں رہی. جس کاز کے لیے انہوں نے مینڈیٹ لیا تھا انہوں نے اپنی ذات کو سپریم کر لیا. تو جب آپ نیشنل کاز اور پبلک انٹرسٹ کو قتل کر کے اپنی ذات کا مقدمہ لڑنے نکل پڑتے ہیں اور اپنی ذات کو فوقیت دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ ملک کے خیر خواہ نہیں ہوتے، پھر عوام کے خیر خواہ نہیں ہوتے، پھر آپ پاکستان کو اس گہرے گھڑے میں آپ پھینک دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی ضد ہٹ درمی انا پرستی اس وقت پاکستان کو بند گلی میں لے جانے کا جو خواب ہے. عمران خان ڈیزرو کرتے ہیں کہ 14 سال قید ہو یا سزائے موت ہو، سائفر کیس جس طرح چل رہا ہے، اتنا بڑا جرم ہے ان کا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو پرچہ انہوں نے لہرایا تھا اور اس وقت اپنی ڈوبتی سیاست کو بچانے کے لیے انہوں نے اس پرچے کا سہارا لیا. آج وہی پرچہ ان پہ پرچہ کٹوانے کا باعث بن گیا. انہوں نے جو چیزیں وقتی سیاسی فائدہ لینے کے لیے دانستہ یا غیر دانستہ یا لا علمی میں وہ جرائم کر لیے، جو اب الٹیمیٹلی کورٹ آف لا میں وہ اوفینس ہے ان کا، اور قانون نے قانون کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. میں یہ خواہشات اور ارمانوں کے ساتھ جڑا عدالتوں کے فیصلوں کا جو ایک راہ ہے سابقہ ماضی، اس سے نکل کے میں چاہتی ہوں کہ عدالتیں لوگوں کے فیس نہ دیکھیں، عدالتیں کیس دیکھیں، اور جب وہ کیس دیکھیں گی تو کیس کے اندر آپ کو پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے اس کی پاسداری کو یقینی بنانا ہے. اور اس میں خان صاحب نے جو رہبر کا کردار ادا کرنے کی بجائے ایک راہزن بن کے جس طرح سے اس ملک کے آئین سے کھلواڑ کیا، جس طرح قانون کو پاؤں کے نیچے روندا، اور آپ نے اپنے بیانیے میں آج بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے آج جج کو بھی ایک پرائم منسٹر کی طرح ایڈریس کیا، اور ہمیشہ ان کی یہ عادت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں. آج انہوں نے جج کو انہی کی عدالت کے اندر ان کو غلط اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ جو ان کا جارحانہ رویہ تھا وہ آج انہیں لیکن لوگوں میں پاپولر بھی تو ہوا ہے نا وہ رویہ ان کے لوگوں میں. دیکھیں، اس پاپولیرٹی کو آپ نے آگ لگانی ہے، اس پاپولیرٹی کو آپ نے کیا کرنا ہے. جو آپ کا جو قیمتی وقت تھا، ایک نسل کا جو بینیفٹ ہو سکتا تھا وہ ضائع ہو گیا. اس پاپولیرٹی کو دفن کر دیں. اس پاکستان کے مفادات کو دفن کر دیا ہے، تو اب اس پاپولیرٹی کو اس پہ ڈنڈورا پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو پابند سلاسل ہونے سے نہیں روک سکتی وہ
ان کے جرائم پہ انہیں پاپولرٹی کو ریلیف نہیں دے سکتی. اور افسوس کی بات یہ کہ تحریک انصاف والے جو ہے وہ بھی نہیں نکلے عمران خان کے لیے. بہرحال